نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی زندگی پاکیزہ بنانے کی تلقین فرمائی اور قرآن مجید میں اس پاکیزہ زندگی کے اصول اور آداب سکھائے۔ اس میں سے ایک ادب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے جسم کو کیسے پاکیزہ رکھنا چاہیے، اور اسی طرح ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم اپنے بدن کو کیسے پاکیزہ رکھیں، اسی طرح اپنی زبان کو کیسے پاکیزہ رکھیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اپنی غذا بھی پاکیزہ بنائیں۔ آج بہت اہمیت کی بات ہو گئی کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر نوجوان نسل کو حلال اور حرام کی تربیت دی جائے کہ کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں۔ جن ملکوں کے اندر جس معاشرے میں نوجوانوں پر محنت ہوئی، وہاں الحمدللہ جو غیر مسلم ممالک ہیں ان میں رہنے والے مسلمانوں نے جب اپنے بچوں پر محنت کی تو وہ نوجوان نسل کسی بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں، کسی بھی دکان مال پہ جاتے ہیں، وہ کھانے کی چیزوں میں اس کے اجزائے ترکیبی کو دیکھتے ہیں، انگریڈینٹس کو دیکھتے ہیں، اور اجزائے ترکیبی کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جن غیر مسلم ملکوں کے اندر مسلمانوں نے اپنے بچوں پر محنت کی تو انہیں پاکیزہ غذا کا اندازہ ہو گیا اور وہ پہچان جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بیرون ملک سفر میں کئی واقعات پیش آئے۔ ایک ایئرپورٹ پر چند ایک ساتھی تھے ساتھ، وہ بھی دیندار تھے، پڑھے لکھے تھے، ایک انجینئر بھی تھے صاحب، ایک ڈاکٹر بھی صاحب تھے۔ اب وہ بچوں کے لیے ایئرپورٹ پر وہاں چاکلیٹ لینے لگے اور اس طرح کی کھانے کی چیزیں بچوں کے لیے لینے لگے کہ پاکستان جا رہے ہیں۔ وہ اپنی باسکٹ میں چاکلیٹ وغیرہ رکھ کر ابھی فارغ ہوئے کہ تھوڑی دیر میں ایک جینز پہنی ہوئی لڑکی آتی اور وہ آ کر یہ کہتی ہے کہ یہ انکل، یہ جو آپ نے چیزیں لی ہیں ان میں فلاں فلاں چیز حرام ہے۔ اس کے لباس پر تو محنت نہیں ہوئی اور حلال حرام پر محنت ہوئی، اور وہ مسلمان کو، پڑھے لکھے مسلمان کو سمجھا رہی ہے کہ اس میں یہ چیزیں حرام ہیں۔ میں نے عرض کیا عزیز و اقارب میں سے بیرون ملک غیر مسلم ملک سے عزیز و اقارب میں سے چند ایک آئے، گھر کے اندر کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی، تو جب ہمیں معلوم کہ ان کے ساتھ بچے بھی ہیں تو وہ کسٹرڈ جیلی وغیرہ عام گھروں میں بنتے ہیں، تو وہ بھی سامنے رکھا۔ تو جو باہر سے آئے ہوئے مہمان تھے ان کے بچے نے، 6-7 سال کا بچہ ہوگا، اس نے والد کے کان میں کچھ کہا، والد نے اجازت دے دی تو اس نے کھانا شروع کر دیا۔ میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا کہ کیا پوچھ رہے تھے آپ سے؟ کہنے کہ یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ جیلی حلال ہے کہ حرام ہے۔ ایک مولانا صاحب کے گھر میں مہمان آتے ہیں اور وہ جیلی کے بارے میں بچہ پوچھتا ہے اپنے باپ سے کہ یہ جیلی حلال ہے، کہیں جیلیٹن اس میں حرام تو نہیں ہے۔ غیر مسلم ملک میں بچہ رہتا ہے، لیکن ماں باپ نے محنت کی۔ یہ آغاز میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ
ہم خود محنت کر سکیں تو ہمارا خود ذہن واضح ہو حلال اور حرام کے بارے میں، تو پھر ہم آگے نسل کو بتا سکیں گے. اور اگر باپ جو ہے وہ خود بعض چیزیں لاہور کے بڑے بڑے اسٹور سے خرید کر باپ لے کر آتا ہے گھر میں، اور مہمان آ کر یہ بتائے کہ جناب اس میں دیکھیں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ ای نمبر اس میں ڈلے ہوئے ہیں، اور صاف لکھا ہوا ہے کہ اس میں فلاں چیز ہے اور اس میں یہ شراب کے اجزاء ملے ہوئے ہیں، مشروب ہے اور بڑی دکانوں پر بک رہے ہیں، اور باپ گھر میں لا رہا ہے، بچے بھی پی رہے ہیں. بعض ایسے مشروبات جو کہ ماں باپ لحاظ نہیں کرتے اپنی زندگی کے اندر، بچے گھروں میں ان کھانے پینے کی چیزوں کو ماحول میں دیکھتے ہیں تو وہ قطعاً فرق نہیں کر پاتے، پھر وہ بھی پینا شروع کر دیتے ہیں، وہ یہ حرام چیز ہے اور ایک ماحول بن جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ماحول بن جاتا ہے کہ نیو ایئر نائٹ گزرتی ہے تو اگلے دن جو سنجیدہ اخبار ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، وہ بسا اوقات لکھ دیتے ہیں کہ لاہور میں شراب کی قلت ہو گئی، اتنی مسلمان طلب کرنے لگ گئے کہ قلت ہو گئی. سنجیدہ اخبار لکھتے. جب ماحول ایسا ہو جائے کہ حلال اور حرام میں تمیز نہ رہے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں اگر خنزیر بک رہا ہے یا دوسرے ایسے جانوروں کا گوشت بک رہا ہے، یا کون سا سی فوڈ ہمارے لیے حلال ہے کون سا حرام ہے، جب ماں باپ کا اپنا ذہن واضح نہ ہو تو وہ بچوں کو کیا سمجھائیں گے. اور نئی نسل کی تربیت کو بہت زیادہ ضرورت پیش آ گئی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ تم جو زمین میں سے جو کچھ اللہ اگاتا ہے پیدا کرتا ہے، زمین پر جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے حلال اور طیب چیزوں کو کھاؤ. یعنی حلال سے بڑھ کر آگے طیب کا بھی کہا گیا. حلال کا معنی حلال اور طیب کا معنی پاکیزہ. سب سے پہلے تو حلال چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ حلال اس کی ضد ہے حرام، یعنی جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا وہ حلال ہے، اور جس چیز کو منع کیا وہ حرام ہے. اور طیب یہ ضد ہے عربی زبان میں خبیث کی. خبیث کا معنی بری چیز. قرآن مجید میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ضدین کا تقابل کر کے بیان کیا. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. تو طیب کی جو ضد ہے اپوزٹ وہ ہے خبیث، بری چیز. طیب کا ہم کہتے ہیں معنی پاکیزہ، اور خبیث کا ترجمہ کرتے ہیں غیر پاکیزہ. غیر پاکیزہ. حلال اور طیب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حلال اب ہم اس کو اپوزٹ سے معلوم کریں گے، اس کی ضد سے سمجھیں گے کہ حلال یہ ضد ہے حرام کی، اور طیب یہ ضد ہے خبیث کی. جو چیز حرام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع قرار دے دی وہ حرام ہے، اور جس کی اجازت دے دی وہ حلال ہے. پھر حلال میں سے بھی آگے جو ہے وہ ایک طیب ہوتی ہے، ایک خبیث بری ہوتی ہے. حرام نہیں ہوتی وہ، لیکن پاکیزہ نہیں ہوتی. بہت آسان مثال دینے لگا ہوں. آپ دودھ پیتے ہیں حلال ہے، لیکن وہی دودھ خراب ہو جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں دودھ پھٹ گیا، دودھ خراب ہو گیا، اسمیل آنے لگ گئی. اب وہ ہوتا تو حلال ہے، حرام نہیں ہوا، ہوتا تو حلال ہے، لیکن آپ کو پسند نہیں آ رہا، آپ کو برا لگ رہا ہے، تو یہ اب طیب نہیں رہا. اب یہ طیب نہیں رہا، پاکیزہ نہیں رہا. آپ آٹا گوندھ کے گھر میں رکھتے ہیں خواتین، اور وہ آٹا حلال ہے، اسے روٹی پکاتے ہیں، لیکن وہی آٹا تھوڑی دیر بعد خمیر اس میں اٹھتا ہے، باسی ہو جاتا ہے، بدبو آنے لگتی ہے. تو شرعی نقطہ نظر سے ہے وہ حلال،
لیکن اب وہ طیب نہیں رہا کہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. معلوم ہوا انسانی صحت کے لیے اگر کوئی چیز نقصان دہ ہو تو وہ طیب نہیں رہتی اس بندے کے لیے، وہ پاکیزہ نہیں رہتی. بالکل اسی طرح ہم زندگی کے اندر دیکھتے ہیں پھل ہیں، اب پھل آپ استعمال کرتے ہیں، حلال ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن وہی پھل گل سڑ جائیں، انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوں تو وہ ہیں تو حلال، لیکن اب وہ طیب نہیں رہے. میرا خیال ہے بہت واضح ہو گیا کہ طیب اور خبیث کیا چیز ہوتی ہے اور حرام اور حلال کیا چیز ہوتی ہے. اور اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ نے کھانے پینے کی چیزوں میں سے حرام چیزیں بتائی ہیں، حلال چیزیں نہیں بتائی. بعض حضرات نے اس پر کبھی کبھی اشکال بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ حلال چیزوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے، حرام کا ذکر کیوں کرتے ہیں تقریروں میں، بیانات میں. اس کی وجہ یاد رکھ لیجئے گا کہ اللہ نے حلال چیزیں ہمیں بتائی ہیں. حلال چیزیں کون سی ہیں کہ اور چند چیزیں حرام کر دیں، چند چیزیں حرام کو اللہ نے شمار کیا ہے، حلال کو شمار نہیں کیا. پورے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ نظام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نظام، اور یہ اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں حرام چیزیں شمار کر دی ہیں اور حلال چیزیں شمار کر کے نہیں بتائیں. یہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے. یہ اللہ بڑا رحیم بڑا کرم کرنے والا ہے. اس لیے کہ جو اکنامکس پڑھنے والے ہیں، معاشیات پڑھنے والے ہیں، وہ بہت آسانی سے، اور آپ حضرات بھی سمجھ جائیں گے بہت سے حضرات، کہ اکنامکس کا ایک قانون ہے کہ جس چیز کو شمار کر دیا جاتا ہے، گن دیا جاتا ہے، تو وہ محدود ہو جاتی ہے. جس چیز کو شمار کر دیا جاتا ہے، جس چیز کو کاؤنٹ کر دیا جاتا ہے، وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے، اور جو چیز شمار نہیں کی جاتی وہ لامحدود رہتی ہے، لامحدود ان لمٹ رہتی ہے. تو اللہ نے حرام چیزیں گنوا دی، وہ لمیٹڈ ہو گئی، اور حلال چیزیں نہیں گنوائیں تو وہ ان لمٹ رہیں، غیر محدود، بے انتہا. اگر اللہ حلال چیزیں شمار کر دیتا نا قرآن میں، یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ پھل حلال ہے، یہ سبزی حلال ہے، اور یہ چیزیں حلال ہیں، یہ گوشت حلال ہے، باقی ساری دنیا کی چیزیں حرام ہیں، تو آپ مشکل میں پڑ جاتے. آپ مشکل میں پڑ جاتے. اللہ نے کتنا کرم کیا. مشروبات پینے کی چیزوں میں سے دیکھ لیں، پینے کی چیزیں کتنی ہیں، ہزاروں لاکھوں پینے کی چیزیں، لیکن ایک نشہ آور شراب، بس شراب کو حرام کر دیا، باقی کا سارے مشروب پیتے رہو. کیا عجیب مصیبت نہیں ہے کہ وہ حلال چیزوں کو سب کو چھوڑ کر ایک حرام اس کے پیچھے بندہ پڑتا ہے. کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ سینکڑوں مشروبات ہیں، ان سب سینکڑوں ہزاروں کو چھوڑ کر یہ بندہ جو ایک حرام کیا اس کے پیچھے پڑتا ہے. اس کی وجہ بھی ابھی عرض کرتا چلو. یہ انسان کا مزاج ہے، یہ انسان کی نفسیات ہے. عربی میں ایک خوبصورت محاورہ اس کے لیے، یہ اس کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ انسان ان سینکڑوں مشروبات کو چھوڑ کر حرام مشروب کے پیچھے کیوں آتا ہے. اس لیے کہ نفسیاتی ایک قانون ہے، اللہ کا نظام ہے کہ الانسان حریص فیما منع، الانسان حریص فیما منع. انسان کو جس چیز سے روکا جائے وہ اس میں اور زیادہ لالچی ہو جاتا ہے. جس چیز سے روکا جائے اس میں انسان اور زیادہ انوالو ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہ انسان کا مزاج ہے. اور اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں کو اگر آپ لے لیجئے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا کرم والا، کتنا رحم کرنے والا اپنے بندوں پر، کتنا اس نے کرم کیا ہم پر. کھانے پینے کی چیزوں میں آپ دالوں کو لے لیں، ساری دالیں حلال. آپ سبزیوں کو لے لیں، ساری سبزیاں حلال. آپ غلے کو، اجناس کو، یہ گندم، یہ چاول، مکئی، یہ جتنے اجناس ہیں اللہ نے ساری حلال کر دی. آپ کے لیے اللہ نے جو گوشت ہے اس میں سے چند چیزوں کو حرام کر دیا، بس
چند چیزوں کو. اب گوشت سمجھنے والا ہو گیا جس کو سمجھنا ہے حلال حرام کو. میں نے کہا کھانے پینے کی چیزوں میں سے پینے کی چیزوں میں سے ایک حرام, بس نشے والی چیز یعنی شراب. اور دالیں سب حلال, سبزیاں ساری حلال, اجناس غلہ سارا حلال. اب باقی رہ گیا گوشت. گوشت میں سے اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے لیے قوانین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سمجھائے کہ جتنی پوری دنیا کے جانور ہیں ان کو آپ پوری دنیا کے جانوروں کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیجئے. ایک درندے چوپائے, اور ایک پرندے اڑنے والے طیور برڈز, اور تیسری قسم پانی میں رہنے والے جانور مائی بحری جانور, اور چوتھی قسم یہ حشرات الارض رینگنے والے کیڑے مکوڑے. 4 حصوں میں تقسیم کر لیجیے. بس ان 4 میں سے 5ویں قسم کا کوئی جانور آپ کو نہیں ملے گا. پوری دنیا کے جانوروں کا آپ نے 4 حصوں میں تقسیم کر لیا. ایک درندے چوپائے سارے 4 پایوں والے, ان میں درندے بھی ہیں غیر درندے بھی ہیں, اور دوسرا پرندے, اور تیسرا جانور پانی میں رہنے والے, اور چوتھے حشرات الارض کیڑے مکوڑے. اب حشرات الارض اس کو پہلے لے لیجئے, یہ سارے کے سارے حرام, جتنے کیڑے مکوڑے سانپ بچھو وغیرہ وغیرہ سب حرام. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, تمہارے اوپر خبیث چیزیں حرام, اس سے یہ حشرات الارض بھی مراد لی ہے کہ سارے حشرات الارض کیڑے مکوڑے حرام. ایک تو نمٹ کے باقی 3 رہ گئے. اب جو چوپائے ہیں ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول سمجھایا کہ ذی ناب یصید بہ, ذی ناب یصید بہ, کچلی والا جانور جو کچلی سے شکار کرتا ہے. کچلی اردو زبان میں, ناب عربی زبان میں. انسان کے منہ کے اندر بھی 4 دانت ہوتے ہیں, ان 4 دانتوں کے ساتھ 2 نوکیلے دانت ہوتے ہیں. وہ جو 2 نوکیلے دانت ہوتے ہیں وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں انسان کے منہ کے اندر. یہ 2 نوکیلے دانت یہ کہلاتا ہے ناب, یہ کہلاتا ہے کچلی, 2 نوکیلے دانت. تو جن جانوروں چوپایوں کے اندر 2 نوکیلے دانت ہوتے ہیں ناب کچلی, اس سے وہ شکار کرتا ہو تو وہ حرام, اور باقی سارے چوپائے حلال. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول سمجھایا ہمیں, اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں. جیسے اب شیر ہو گیا, چیتا ہو گیا, بھیڑیا وغیرہ ہے, کتا ہے, یہ سب ذی ناب یصید بہ, کچلی سے شکار کرتے ہیں, حرام. اور جو کچلی ہو یعنی ناب سوئے ہوں اس کے 2 نوکیلے دانت ہوں لیکن وہ اسے شکار نہ کرے تو وہ حلال. جیسے اونٹ کے 2 نوکیلے دانت ہوتے ہیں, سوئے ہوتے ہیں, لیکن وہ ان سے شکار نہیں کرتا, بالاتفاق حلال, کوئی اختلاف نہیں. اور خنزیر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرام قرار دیا, اس کو نجس العین کہتے ہیں. خنزیر کو نجس العین, اس کی ذات ہی ناپاک. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے کر اس کو حرام کیا. اس کو نجس العین کہتے ہیں. اس کی ہر چیز ناپاک, اس کا گوشت بھی ناپاک, اس کی چربی بھی ناپاک, اس کی ہڈیاں بھی ناپاک, اس کی ہڈیوں سے بننے والا فاسفورس ہو یا جیلیٹن ہو وہ بھی ناپاک, بالوں سے کوئی چیز بنی ہو وہ بھی ناپاک, اس کی کھال سے کوئی چیز بنی ہو وہ بھی ناپاک. اب تو اس خنزیر کی کھال کے بنے ہوئے جوتے لاہور میں, پاکستان میں دکانوں پہ ملنے لگ گئے.
خنزیر کی کھال کے بنے ہوئے جوتے. اس کے پاس ملنے لگ گئے، لیڈیز بیگ ملنے لگ گئے. لیکن آپ حضرات کو ایک پہچان بتا دیتا ہوں، میڈیکل سائنس ہے کہ آپ جتنی مرضی اس کو پریس کر کے بنایا گیا ہو، کچھ کر لیا گیا ہو، اس کی ایک پہچان ذہن میں رکھ لیجئے تو آپ خود دیکھ کر پہچان سکتے ہیں. گزشتہ ہفتوں میں جامعہ شفیہ میں بخاری شریف کا سبق پڑھا رہا تھا تو وہاں حدیث آ گئی یہ والی. جب حدیث آئی تو اس میں بتایا بچوں کو، طلباء کو، علماء ماشاءاللہ، کہ خنزیر کی کھال کی کیسے پہچان ہوتی ہے. تو وہ خنزیر کی کھال کی پہچان جو ہے وہ بتائی. یقین جانیں کہ میں سبق پڑھا کر جامعہ میں اپنے دفتر میں آ کر بیٹھا تو ایک طالب علم اپنا بٹوا لے آیا. کہنے لگے جی میں نے بٹوے میں اپنے نکال کے غور سے دیکھا یہ تو وہ ہے. اور اللہ کا نظام ہے، چونکہ اللہ خالق ہے، اللہ کا نظام کہ خنزیر کی کھال کے اوپر یہ جو مسام ہوتے ہیں نا، جہاں بال اگتے ہیں، جہاں سے پسینہ نکلتا ہے، مسام ہمارے جسموں پہ بھی باریک باریک مسام ہوتے ہیں. تو سب جانوروں کے نا مسام کھال کے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن خنزیر کے جو کھال کے اوپر جو مسام ہوتے ہیں وہ تین تین کر کے ایک ایک جگہ ہوتے ہیں. ایک بڑی عجیب پہچان ہے اس کی کہ خنزیر کہیں کا بھی ہو، کسی ملک کا بھی ہو، اس کی کھال کے اوپر وہ تین مسام ادھر، تین مسام ادھر، تین مسام ادھر، تین مسام ادھر، اور ہمارے مسام سارے اور جانوروں کے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. آپ لیدر کی بنی ہوئی کوئی جیکٹ دیکھیے، کوئی دیکھیے، اس میں مسام نظر آئیں گے آپ کو. تو خنزیر کی کھال فوراً پہچانی جاتی ہے. اس کی جیکٹ بنی ہوئی ہو، پرس ہو، اس کے استعمال سے بچیے، اس لیے کہ اس کا بیچنا بھی حرام، اس بٹوے کا بیچنا بھی حرام، اس جوتے کا بھی بیچنا حرام، پہننا بھی حرام. حلال حرام کو پہچاننا پڑے گا معاشرے کے اندر. تو جتنے چوپائے ہیں اس میں ہم حلال حرام کو کیسے پہچانیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کیسے پہچانیں کہ پرندوں کے اندر حلال حرام کیا ہے. تو اس کے لیے بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی مخلب یصید بہ، مخلب پنجے کو کہتے ہیں، ذی مخلب یصید بہ، پنجے سے شکار کر کے کھانے والا ہر پرندہ حرام، باقی سب پرندے حلال. ہمیں اصول سمجھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال حرام کے بارے میں. جیسے اب چیل ہے، گدھ ہے، باز ہے. اب یہ وہ جانور جو کہ پنجے سے شکار کر کے کھاتے ہوں وہ حرام، اور باقی سارے. اس میں چونچ کے ٹیڑھا ہونے کا کوئی دخل نہیں، چونچ کے ٹیڑھے ہونے کا قطعاً کوئی دخل نہیں. بعض حضرات کہتے ہیں چونچ ہو تو پھر ایسی صورت میں. وقت مکمل ہوا چاہ رہا ہے، زائل ہو گیا. اس بارے میں التماس ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اسی موضوع کو، باقی جو حصہ رہ گیا اس کو مکمل کرنے کی کوشش ہوگی انشاءاللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.